بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے جو بھی کیا گیا، لب لباب اس کا یہی ہے۔ اس چیز کا جو جواب ہے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں توحید کو سمجھنا پڑے گا۔ توحید کا معنی نارملی صرف ایک پیرائے میں لوگ لیتے ہیں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس کے آگے پیچھے نہیں سوچا جاتا کچھ بھی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرمان جاری کیا جو سب کو معلوم ہے کہ میں اپنا خلیفہ فی الارض بنانے لگا ہوں، اسے زمین پہ بھیجنے لگا ہوں۔ وہ خلیفہ فی الارض دراصل انسان نہ تھا بلکہ انسان کا رتبہ تھا، اور وہ رتبہ نبوت تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیفہ کا نام دیا۔ اگر توحید کو اس کے لمیٹڈ معنی میں دیکھا جائے تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر خلیفہ کا کانسیپٹ غلط ہے۔ اگر توحید کو صرف ان معنوں میں دیکھا جائے جس معنی میں ہم جانتے ہیں، نارملی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، یہی ہے نا، تو پھر خلیفہ کی گنجائش نہیں بنتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم، چونکہ وہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ کا کام ہے جو اللہ نے کیا، تو ہم اس کو تو معاذ اللہ سے بولا ہو گئے غلط کہہ ہی نہیں سکتے، اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو پھر معاملہ پیچھے کیا رہ گیا؟ معاملہ یہ رہ گیا کہ ہم لوگ توحید کے معنی کو صحیح نہیں جانتے۔ خلیفہ تو بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور خلیفہ ہوتا کس لیے؟ خلیفہ اس لیے ہوتا ہے کہ تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اگر تم اس تک پہنچ جاؤ جس کو میں نے خلیفہ مقرر کیا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسا تم مجھ تک پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ خلیفہ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر توحید کو وہاں مکمل کہاں کیا؟ جہاں فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، سمجھے؟ پھر سورہ رعد میں فرمایا کہ انبیاء کوئی نشانی، کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ وہاں توحید کو مکمل کر دیا اس کے ساتھ۔ بھیجنا بھی توحید کے پیرائے میں ہے، خلیفہ بنانا بھی توحید کے پیرائے میں ہے، کانٹیکس میں ہے، اور یہ بتا دینا کہ حکم میرے علاوہ کسی کا نہیں ہے، یہ بھی توحید کے پیرائے میں۔ اسی طریقے سے اب ہوا کیا کہ انبیاء کچھ بھی کر لیں، وہ رب یا خدا نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو توحید تو قائم رہی، لیکن توحید کی جو ظاہری صورت ہے وہ بھی آ گئی خلیفہ کی صورت میں۔ اور جب انبیاء نہ رہے، رسول نہ رہے کہ اب انہوں نے نہیں آنا، تو پھر فرمایا کہ میرے اولیاء کو کسی قسم کا
رسل اور ولی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اب وہی اس طرح نازل نہیں ہوگی جس طرح انبیاء اور رسل پہ نازل ہوتی تھی، کہ فرشتہ آیا، وہ سامنے کھڑا ہو گیا انسانی صورت میں، اور اس نے کہا کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، شریعت اب نہیں آنی، یہ وہ پیکیولر باب ہیں، چیپٹرز ہیں نبوت اور رسالت کے، وہ اب نہیں ہیں، مگر رہنمائی ہے، ٹھیک ہے، سفارش ہے، کیونکہ آیت الکرسی کا جو ایک حصہ ہے وہ اس پہ گواہ ہے، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ تو نبی کا بھیجا جانا اور لوگوں میں سے ہی اپنا ولی کھڑا کر دینا، ٹھیک ہے، یہ سارا توحید کی کانسیپٹ میں ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب اپنے آپ پر کو ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اگر آپ کے پاس آ کر بیٹھ کے یہ توبہ استغفار کریں اور آپ ان کے لیے دعا کریں تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، یہ لب الباب وسائد۔ اب نبی تو ہے نہیں، تو بعد میں جو آنے والے ہیں، جو امتی بعد میں آنے والے ہیں، ان کے ساتھ تو پھر زیادتی ہوگی، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسے ہی ہے نا، ظاہر تو زیادتی ہوگی نا، لیکن حقیقتاً زیادتی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول کا نعم البدل ولی کی صورت میں دیا، چند چیزوں کو مائنس کر کے، جو پہلے بتائی کہ وہی اس طرح نہیں آ سکتی، شریعت نہیں آ سکتی۔ تو اب اگر اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ کر بھی آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے معاف فرمانے، سمجھ؟ کیوں؟ اب اس میں سوچ لو، کیونکہ جو ولی اللہ ہے وہ دراصل نائب رسول ہے، خلیفہ کا خلیفہ ہے، سمجھے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جب آپ خلیفہ کے خلیفہ کو پکارتے ہیں تو یاد رکھے حکم تو اللہ کا یہ پیچھے، جب آپ خلیفہ کے خلیفہ کو پکاریں گے اس کے مطلب ہے آپ نے خلیفہ کو پکارا، اور جب خلیفہ کو پکارا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو پکارا جس کا وہ خلیفہ ہے۔ تو اس میں کہیں بھی توحید جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ توحید ڈسٹرب کہاں ہوگی وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ جب آپ یہ یقین رکھ لیں کہ یہ غوث پاک سرکار نے جو کرنا ہے انہوں نہیں کرنا ہے، یہ کریں گے تو کچھ ہوگا، یہ توحید کے اگینسٹ، کیونکہ حکم اللہ کا، سمجھے؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ میری سفارش بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بدولت، ان کی برکت سے مجھ پہ یہ احسان فرما سکتا ہے، یہ عین توحید ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے تو نہیں کیا لیکن یہ کریں گے تو ہو جائے گا، یہ شرک ہے، سمجھ گئی بات؟ یہ شرک ہے، اس کو نہیں آپ پکڑ سکتے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگوں کو نہ سمجھانے والا، نہ لوگ سمجھنے کے چکر میں ہوتے ہیں، انہیں تو اپنے کام سے غرض ہے، چاہے وہ شرک سے نکلے چاہے وہ توحید سے نکلے، ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس لیے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے کل ذکر کیا جس وظیفے، بیسیکلی رائے سلوک پہ استعمال ہوتا، جب وہ باہر آیا تو اس کی یوٹیلیٹی جو ہے اس کو رخ موڑ دیا گیا، اور وہ پریشانی اور مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے وہ وظیفہ استعمال ہونے لگ گیا۔ رائے سلوک میں ان ارواح کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت سخت ضرورت پڑتی ہے، یہ اگر پیچھے نہ ہو تو معاملہ خراب ہے۔ اسی وجہ سے وہ سمجھایا تھا کہ یہ صراط مستقیم دو ہیں، ایک رب سے بندے کی طرف اور ایک بندے سے رب کی طرف۔ تو جو رب سے بندے کی طرف ہوتا ہے اس کے اندر یہ تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ آپ کی سپورٹ ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس میں اس سپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے یہ والا جو وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ یہ کیا جاتا ہے، یہ اس کے لیے اس کو انہوں نے یوز کرنے شروع کر دیا، کہ ایسے ہی ہے جیسے تھائراکسن جو ہے
وہ جن کا تھائرائڈ کا پرابلم ہو اس کے لیے دی جاتی ہے. لیکن جو ویٹ واچرز ہیں ان کو بھی دے دیتے ہیں کیونکہ اس سے وزن کم ہوتا ہے. بیسکلی وہ دوائی جو ہے تھائرائڈ کے لیے. تو یہ اس وظیفے کے ساتھ یہی ہوا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی بات. وہ اس لیے وہ توحید سے باہر نہیں ہے. توحید سے باہر تب ہوگی جس کو میں نے اللہ کی رحمت سے بیان کر دیا کہ اس سچویشن میں توحید سے باہر چلا جائے گا. سورۃ النساء آیت نمبر 159. من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا. اور اہل کتاب میں سے ہر کوئی ان من اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے ہر کوئی الا یؤمنن بہ قبل موتہ کہ موت سے پہلے جو ہے وہ ایمان لائے گا. کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے پہلے ایمان لائے. اس کا جو محاورتاً ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی ان پر ان کی موت سے قبل ایمان لائے گا. بہی ان پر قبل موت ہی اس کی موت سے قبل. ٹھیک ہے. فیوم القیامہ اور روز محشر روز قیامت یکون ہوں گے علیہم ان پر شہیدہ گواہ. ٹھیک. اب اس آیت میں یہ یہاں کوئی معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ کس پہ ایمان لائیں گے اور کس کی موت سے قبل ایمان لائیں گے. فرمایا گیا ان پر ایمان لائیں گے اس کی موت سے قبل. لہذا اس کی جو ہوا وہ دو ہوئے کہ اس کے دو احتمال ہو سکتے ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان پہ ایمان لائیں گے اور وہ ہوگا نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب دوبارہ آپ دنیا میں بھیجے جائیں گے. دوسرا ہے کہ وہ یہودی جو ہے اہل کتاب جو ہے اپنی موت سے قبل ایمان لائے گا. یہ جو دوسرا والا ہے کہ اپنی موت سے قبل ایمان لائے گا اس معنی میں ایک بہت بڑی ہچ ہے. اور وہ ہچ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ موت کے وقت ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. جیسا کہ یہ ارشاد پر لا ينفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبل. سورہ الانعام آیت نمبر 158. کسی کو ایمان لانا نفع نہیں دیتا اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو. اور فرعون کا واقعہ سب کو معلوم ہے. جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لایا. ٹھیک ہے. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. سورہ یونس 10واں سورہ 90 نمبر آیت. میں ایمان لایا کہ وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. لیکن اس کا جو ایمان لانا جو ہے وہ قبول نہ ہوا. تو لہذا یہ جو دوسرا معنی ہے نا یہ تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب آ گیا پہلا معنی اور وہی معنی ہے جو صحیح ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو اہل کتاب موجود ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل آپ پر ایمان لائیں گے. سمجھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خروج کے قریب آسمان سے زمین پر نازل کیے جائیں گے. پھر وہ دجال کو قتل کر دیں گے اور تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. اس وقت کوئی یہودی ہوگا نہ نصرانی بلکہ سب مسلمان ہوں گے. اب اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو لوگوں نے کھڑا کیا ہوا بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی پھر نبی تو آیا نا. آپ سے سمجھ میں آیا کہ لا نبی بعد ہی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ نبی نے تو آنا ہے. ٹھیک ہے.
اہل سنت اس کا یہ جواب دیتے کہ نبی نے آنا ہے لیکن امتی کے طور پہ آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جواب دیتے ہیں. تو اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی منارے پر اس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے دو حلے پہنے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے. کوئی اسکائی لیب، اپالو، سپوٹنک وغیرہ کوئی نہیں ہوگا. فرشتے ہوں گے، ان کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوں گے اور وہ وہاں سے اوپر سے آسمانوں سے ان کو لے کر زمین پہ آ جائیں گے. جب آپ سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور جب آپ سر اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانے جھڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. ان کا سانس جدھر پہنچے گا نا، جو اہل ایمان ہوں گے وہ چمک جائیں گے، جو اہل کفر ہوں گے وہ مر جائیں گے. یہ ہے ان کا. تیسرا قول یہ ہے، تو ہم نے ڈسکس کر لیے نا. جی تیسرا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے. ہمارے نزدیک، یہ مولف درس کے نزدیک، تینوں مجموعی طور پر صحیح ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پر ایمان لائیں گے یہودی کیسے؟ کہ انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور یہ کہ وہ الواحد الاحد ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ نے اس کے اندر اسپیسیفائی نہیں کیا تو کوئی وجہ ہی ہے نا. ٹھیک ہے. نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اس طرح کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا تھا اور نہ ان کو سولی چڑھایا گیا تھا، لہذا ہم غلط تھے سارے کے سارے. ٹھیک ہے. نمبر 3، اور اس کی گواہی کہاں ملی؟ قرآن کے اندر ملی، تو لہذا وہ ایمان لے آئیں گے. اور تیسرا جو ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو. 4:45 ہو گیا، میں ذرا اس کو جلدی کر لوں تاکہ، ٹھیک ہے، تو عربی میں نہیں کرواؤں گا. آگاہ رہو، عیسیٰ ابن مریم اور میرے درمیان کوئی نبی ہے نہ رسول، وہ میرے بعد میری امت میں خلیفہ ہوں گے. سمجھے؟ میرے بعد میری امت میں خلیفہ ہوں گے. لیکن نا جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہ امتی ہوں گے، تو پھر اس کا کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا. محض قیاس کے اوپر تو نہیں کر سکتے نا اتنی بڑی بات. تو یہ اس کا ثبوت ہے، وہ میرے بعد اللہ خلیفتی فی امتی بعدی، یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے. دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور جنگ کا بوجھ ختم کر دیں گے. آگاہ رہو، جو تم میں سے ان سے ملے تو میری طرف سے انہیں سلام کرے. المعجم الاوسط امام طبرانی کی، باب العین، من اسمہ عیسیٰ، حدیث کا نمبر 4898، 5واں والیم، پیج نمبر 141. دارالحرمین القاہرہ نے اس کو 1995 میں پرنٹ کیا. ٹھیک ہے. حضرت محی الدین ابن العربی لکھتے ہیں، اور یہ جو میں پڑھانے لگا ہوں نا، یہ جو اس پہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے لوگوں نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے کہ یہ مسئلہ کہاں سے نکال رہے اور کیا ہو گیا. بہرحال اس قسم کی وحی، یعنی نزول شریعت کی وحی کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا ہی ہے. اور اب اس کا کوئی امکان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی شریعت کی عبادت کا حکم دے جو شریعت محمدی کو منسوخ کرنے والی ہو. اس میں بھی کوئی شک نہیں. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی فیصلے کریں گے، کیونکہ اس ٹائم رائج ہی وہی ہوگی. اب تو رائج وہی ہے نا. ٹھیک ہے. اور آپ ہی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الاولیاء ہیں، خاتم الانبیاء نہیں ہیں.
سمجھے؟ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر آپ ان کو خاتم الاولیاء اپنا خاتم الانبیاء مان لیں تو پھر تو وہ ختم نبوت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، تو سارا اڑ گیا سارا معاملہ ہی. ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابن العربی فرماتے ہیں کہ یہ خاتم الاولیاء ہے. سمجھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ولایت اور ولایت مطلق ایک صاحب عزت نبی اور رسول پر ختم کی. یہ فکرہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا ماسوء حضرت ابن عربی کے اس میں. ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شرف ہے، جو فضیلت ہے آپ کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ولایت اور ولایت مطلق ایک صاحب عزت نبی اور رسول پر ختم کی، جن سے مقام ولایت سر بمہر ہوا. اب اس سینٹنس کو یہاں تک جو پورا ہے، اس کو آپ اس کے لائٹ میں دیکھیں. الا انہ خلیفتی فی امتی بعدی، کہ وہ میرے بعد میری امت میں خلیفہ ہوں گے. اور آپ کے جو خلفاء ہیں وہ انبیاء نہیں ہیں، آپ کے خلفاء اولیاء ہیں. ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابن العربی نے کون سی غلط بات کی جی؟ بتاؤ مجھے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے. ٹھیک ہے؟ چنانچہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو جگہ جمع کیا جائے گا. ان کے دو مقامات ہوں گے، رسولوں کے ساتھ رسول کے طور پر، اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ولی کے طور پر. روز محشر صرف وہ رسولوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ امت محمدی کے جو اولیاء ہیں ان کے ساتھ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے؟ سو ولایت بھی کہاں ختم کی؟ صاحب عزت نبی اور رسول کے ساتھ ختم کی. یہ مشکات الانوار فیما رویہ عن اللہ ابن الاخبار، یہ 101 حدیث قدسی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اس کا سارا جو ہے وہ ریفرنس ہے. لہٰذا اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لائیں گے، جن میں یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. تسلی ہو گئی؟ اب اتنا سا مسئلہ اور اس کا تعویلات صوفیہ پہ 156 سے 159. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے انکار اور مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے کے باعث. اچھا جی، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا، اور کچھ لوگ ان کی تعظیم میں اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. یہ دونوں گروہ ہی گمراہی میں مبتلا ہو گئے. اس میں بہت بڑا سبق ہے، ابھی تمہیں شاید اپرنٹلی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے، بتاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام ولیت اللہ تھی، اللہ کی ولیہ تھی، نبی نہیں تھی. نبی تو نبوت تو ملی نہیں عورتوں کو، تو وہ ولیہ تھی. دونوں گروہ یعنی اہل افراط تعظیم میں حد سے بڑھ جانے والے اور تفرید تعظیم میں کمی کرنے والے بدبخت تھے. دونوں تعظیم میں حد سے بڑھ جانے والے اور تعظیم میں کمی کرنے والے دونوں ہی بدبخت تھے. اور ہر ولی اللہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جو ان کی ولایت کے منکر ہوتے ہیں وہ احترام کو ترک کر کے انہیں اذیت دینے کے در پہ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے معتقد ہوتے ہیں ان اولیاء اللہ کی غیر واجب تعظیم کرنے کے باعث بدبخت ہو جاتے ہیں. اکثریت نے اسی کلام پر بھروسہ کیا ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے معاملے میں کیا ہوا، یہی ہوا کہ وہ اس حد تک بڑھ گئے
کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سامنے رکھتے ہوئے انبیاء کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. دوسرے جو ہیں بعض اس میں گروہ ایسے ہیں جنہوں نے نزول قرآن کے بارے میں گستاخیاں کی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے. اور کچھ ایسے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں تھے، انہوں نے رب کہنا شروع کر دیا تھا آپ کو، تو آپ نے وہ جو گروہ تھا اس کو آگ میں پھینکوا دیا تھا زندہ. تو یہ حد سے بڑھنے والا جس طرح کہ اگر ان کی ولایت کا ذکر نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہی کہا جاتا ہے نا. تو یہ تعظیم میں حد سے بڑھنا ہے، اور یہ حد سے اس طرح بڑھتے ہیں تو پھر بدبختی یہ ہوتی ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا اور دین سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. جس چیز کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، یا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لوگوں تک نہ پہنچایا حدیث کی صورت میں، اس چیز کو دین کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، یہ یاد رکھیں. اور اگر کوئی بنائے گا تو یہ بدعت دلالہ ہوگی، اور بدعت دلالہ والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو ترک نہ کریں تو وہ پھر دین میں نہیں ہوتے. ان کے پاس بیٹھنا بھی منع ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی منع ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اہل بیت سے ہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلَهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. یہ ہم ترجمہ وغیرہ پہلے کر چکے ہیں سارا. پھر وہ کفر میں اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمات العلیہ کے قتل کا ارادہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا اور ان کو عطا شدہ نعمتوں میں برکت عطا فرمائی. یہ بھی سمپل ہے، اس میں کوئی سمجھنے والی بات ہے، یہ جانتے ہیں سارے. اللہ تعالیٰ العزیز ہے، وہ اس بات سے کہیں زیادہ عزت دار ہے کہ اس کے عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ جیسا کوئی بیٹا ہو. یعنی حضرت نجم الدین الکبریٰ نے یہ عزیزن کا جو یہاں پہ ہے اس کو اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ عزت دار ہے کہ اس کے عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ جیسا کوئی بیٹا ہو. اس کا کیا معنی ہے؟ کا معنی یہ ہے کہ اولاد ہونے کے لیے سطر کا کھولنا لازمی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ عزت دار ہے کہ سطر جو ہے کھلے. یہ ہے اس کا معنی. سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سورہ مریم آیت نمبر 93. کیا تمام آسمان اور زمینوں میں جو بھی ہے وہ الرحمن کے پاس غلام بن کر حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ جو چاہتا ہے حکمت کے تحت تخلیق کرتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اور اپنی طرف اٹھا لیتا ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ اللہ کے عذاب کے خلاف یا اللہ کے غضب کے خلاف میں کسی کو پناہ دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. سو اللہ تعالیٰ پناہ دیتا ہے. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا اور آپ کو اپنی پناہ عطا فرمائی. سمجھے؟ زمین پہ بھی کہ وہ قتل نہیں کر سکے، اور آسمانوں پہ اٹھایا تو وہاں بھی اپنی پناہ عطا فرمائی. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 159، یہ جو قبلہ موت ہی ہے یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اور نجم الدین الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر یہاں دی گئی اس کے ذریعے، اتنے حصے کے ذریعے، جس نے یہ کنفرم کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی.
سمجھے؟ اب یہ کہا جا سکتا ہے یہاں کہ جی وہ دوسرا جنم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جنم ہو تو پھر بچے کی صورت میں ہوگا نا. آپ تو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر تو آپ آئیں گے، اور وہ اسی ایج میں آئیں گے جس ایج میں ان کو اٹھایا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا جنم تو نہیں ہو سکتا، اسی کنٹینیوٹی ہے پہلے والے کی جو ایک وہ تھا. اور اہل کتاب میں سے ہر کوئی ان پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے قبل ایمان لائے گا، یعنی نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت. اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول وما قتلہ یقینا ورفعہ اللہ الیہ کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کاملیت کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے جب یہ کلمہ سنیں گے تو ان کے اپنے قول پر یقین کرنے سے پہلے وہم ان پر غالب آئے گا کہ کہیں ہم غلط تو نہیں کہہ رہے تھے. سمجھے؟ اس آیت میں یعنی یہ جو آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قبل موتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور ان کی موت کی جانب اشارہ ہے. تو جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ اللہ کا بیٹا ہوتے تو زندہ اٹھائے جانے کے بعد ان کا زمین پر نزول ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی انہیں موت آنی چاہیے تھی. اگر وہ بیٹا ہوتے تو وہ ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی واپس آنے کی دنیا میں، ٹھیک ہے، وہیں رہتے تھے. تو اس میں جو موت کا اشارہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کے نبی رسول ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور کا دجال کو قتل کرنے، ان کا دین اسلام پر کھلے عام عمل کرنے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے اوپنلی. کیسے؟ نماز پڑھ کے اور سارا کچھ، اور اس کو جاری رکھنے، ان کا مسلمانوں کو تقویت دینے، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے، ان کا مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے، ان کا صلیب کو توڑنے اور خنازیر کو قتل کرنے وغیرہ کے بعد یہودی ایمان لائیں گے، کیونکہ یہ تمام دلائل اور بندگی کا اظہار ان کی نبوت کی تصدیق ہوگی، اور اس کی بھی تصدیق ہوگی کہ وہ ایک نبی کے عبد ہیں. جب وہ فالو کریں گے نا یہ، ٹھیک ہے، تو یہ فالو کرنا جو ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فالو کرنا اور مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری رکھنا، کھلے عام اس کی تبلیغ کرنا، سمجھے، یہ تمام چیزیں یہ ثابت کریں گی کہ آپ ایک نبی کے عبد ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر وہ اللہ کا بیٹا ہوتے تو نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرتے، کیونکہ انہیں ضرورت ہی نہیں تھی پھر اس کی. تو اتباع کرنا جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے، موت کی خبر، اتباع کی خبر، نزول کی خبر، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بتا رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے. قیامت کے روز وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے، یعنی روز محشر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یہودیوں یعنی اہل کتاب کے ایمان کی گواہی دیں گے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں آگے آیت نمبر 160 سے 162 تک. ظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا. بظلم، پھر ظلم کے باعث، من الذین ہادوا جو یہودیوں نے کیا. ٹھیک ہے، من الذین ہادوا ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں. ٹھیک ہے، حرمنا علیہم ہم نے ان پر حرام کر طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت لہم جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ظلم انہوں نے روا رکھا
اس کے باعث ہم نے جو چیزیں ان پر پہلے حلال کی تھیں وہ حرام کر دیں، ٹھیک ہے. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس کے باعث بھی کہ وہ لوگوں کی اکثریت کو اللہ کی راہ سے، ٹھیک ہے. تو دو جرم یہاں پہ بتا دیے، ایک ظلم کرنا اور ایک اللہ کی راہ سے روکنا. اس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر وہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو کہ ان کے لیے پہلے حلال کی، ٹھیک ہے. اب یہاں ایک فقیہی مسئلہ درپیش ہے اس آیت کے اندر، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ حرمنا جو ہے، حرام کرنا پاکیزہ چیزوں کا، حلال چیزوں کا، کیا یہ تحریم میں آتا ہے یا ممانعت میں آتا ہے؟ اگر تحریم میں آئے تو پھر یہ سدا کے لیے حرام ہے. فرق اس میں یہ ہے، یعنی اب قرآن نے جس کو حرام قرار دے دیا وہ سدا کے لیے حرام ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. سو جب کوئی چیز حرام کی جاتی ہے وہ حلال پھر نہیں. یہ اس کا بنیادی اصول ہے. پھر مسلمانوں پہ اللہ نے رحمت فرمائی، اگر جان بچانی ہو تو پھر اتنا حرام تم استعمال کر لو جس سے جان بچ جائے، سمجھے. یہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے مہربانی فرمائی. جان بچانے کی خاطر آپ حرام ہو تو وہ ٹیمپریرلی الاؤنس ہے، وہ پرماننٹ الاؤنس نہیں ہے. آپ کی جان بچ گئی، آپ اس سے آگے نہیں آپ کھا سکتے اس کو. ٹھیک ہے بات. تو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو حرام کی گئی ہیں کیا یہ پرماننٹلی پروہیبٹڈ ہے، ٹھیک ہے، یا وقتی طور پر ان کو ڈینائی کیا گیا، ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممانعت ہے، حقیقی تحریم نہیں ہے. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ لوگ کافر تھے جن کو اس کی پرواہ ہی نہ تھی کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ کسی چیز کو کھانے پینے سے رکتے تھے، جو آتا تھا کھا پی کے بات ختم ہوگی. یہ اسی طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قول کی تفسیر کی ہے، وَحَرَمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، سورہ القصص 28واں سورہ 12ویں آیت. ہم نے پہلے ہی ان پر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دائیاں حرام کر دی تھیں، دائیاں دودھ پلانے میں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ لفظ حرام کا لفظ آیا ہوا، یہ دیکھو یہ بات ہاں تو ہے نا، ہم کے لیے حرام کہ ہم نے حرام کر دی، دائیاں حرام کر دی تھی. اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون سے بھی فیڈ نہیں لے سکتے تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں معنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ منع ہو گیا تھا کہ وہ عام دائیوں کا دودھ پئیں، ویٹنرس کا جو ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا تھا، اپنی والدہ وہ تھا. تو لہٰذا یہاں پہ یہ جو ممانعت ہے یہ تحریم نہیں ہے، یعنی حرام کرنا نہیں تھا. اگر یہ حرام ہوتا تو پھر تمام عورت چاہے وہ والدہ ہی کیوں نہ تھیں وہ بھی حرام. اب کلیئر ہو گئی بات. یہاں بھی تفسیر حرمت کی بجائے ممانعت میں ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی والدہ کے سوا کسی اور دائے کا دودھ پینے کی ممانعت کر دی. اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کے لفظ سے، اس دلیل کے باعث حرمنا علیہم طیبات، ان کی تفسیر ممانعت کے پیرائے میں ہے. آپ سمجھ گئے بات. اور یہاں ممانعت کی دو ڈائمینشنز ہیں، دو جہتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 1، انزال، اتارنے کے عمل کی ممانعت، یعنی باشوں کی قلت اور قحط، جیسا کہ عہد یوسف علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور حیات میں ہوا کہ قحط کے باوجود بارش نازل
نہیں، یعنی نہ حلال اگے نہ وہ استعمال کرے. ٹھیک. دوسری خلق یعنی عادت، اس کی ڈائمینشن، یعنی کسی کو ضرورت کی کوئی چیز نہ دینا، خرید و فروخت نہ کرنا، دستور کی پیروی نہ کرنا، یعنی ان کی عادت ایسی بنا دی جائے کہ وہ جو چیزیں حلال ہیں وہ ان کی طرف جائیں ہی نہ. ٹھیک ہے. ضرورت کی چیز خرید و فروخت نہ کرنا یہ جائز ہے نا، لین دین. تو ان کی عادت میں ہے کہ لین دین نہیں کرنا، زبردستی اٹھا لو، چلو. کلیئر. ٹھیک ہے. دستور کی پیروی کنونشنز میں، ہاں بالکل اس کو بھی پرواہ نہیں کرنی، اور کسی کو کوئی چیز ضرورت کی دینی بھی نہیں. تو یہ ان کی عادت کا حصہ بن گیا، تو آٹومیٹکلی وہ حلال سے جو ہے وہ دور ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آیت حرمنا علیہم طیبات احلت لہم کا ممانعت کی بجائے حقیقی حرمت میں معمول ہے. ایک تو ورژن یہ ہے کہ یہ ممانعت میں آتا ہے، دوسرا ورژن اس کا یہ ہے کہ یہ حقیقی حرمت میں آتا ہے. قول باری تعالیٰ اس پر دلیل ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْهَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ. ٹھیک. اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گائے اور بکری میں سے ان کی چربی حرام کر دی، سوا وہ چربی جو ان کی پشتوں یا آنتوں یا ہڈیوں پر ہو، یہ ان کی سرکشی کی جزا تھی. اس کا احتمال ہے کہ وہ ان چیزوں کو جن کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے حلال نہ سمجھتے ہوں، لیکن سود اس طرز سے کھاتے ہوں جو حلال نہ تھا، لہذا ربا کو ان پر حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو آیت میں بتایا گیا نا کہ یہ حرام کر دیا ہم نے، تو اس آیت کے باعث لازمی بات ہے جب حرام کیا گیا تو آیت نازل ہوئی ہوگی نا. ٹھیک ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے، ان کے تو تورات میں آئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس نزول کی وجہ سے وہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے، تو اس کے بارے میں تو سوچتے نہیں ہوں گے. لیکن سود وہ لیتے تھے، ذرا بات سمجھنا، سود وہ لیتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں سود کا کہیں ذکر نہیں ہے اس ممانعت میں. یہ جو آیت ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 146، اس میں سود کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو سود اس طرز سے کھاتے ہو جو حلال نہ تھا، لہٰذا ان پر ربا کو حرام کر دیا گیا. کہ پہلے وہ سود کھاتے تھے، ان کو منع نہیں کیا گیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ ربا کو حرام اس طرح کر دیا کہ اب سود کمانے کی صورت یہ ہو گئی جو کہ حلال نہ تھی. اس طریقے سے حلال کو ان پہ حرام کر دیا. اور وہ بات وہی ہے کہ وہ خلق ان کی عادت میں ڈال دیا کہ انہوں نے پروسیجر اس کا چینج کر دیا سود کا، اور وہ پروسیجر ایسا ہوا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. سو ان کے اپنے اعمال میں یہ چیز داخل کر دی گئی کہ وہ حلال کی طرف جائے ہی نہ. مسلمان کے ساتھ بھی یہی ہوتا، یہی ہوتا. وَيَصُدُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے. اب اس کی بھی دو ڈائمینشنز ہیں. وہ ایسے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہوں گے جو جاہل اور غافل تھے، اس طرح کہ وہ باطل اور غیر اللہ کی راہ پر انہیں قائل کر لیتے تھے. پہلے آلریڈی وہ کم علم لوگ تھے، لا علم لوگ تھے، غافل تھے اللہ کی طرف سے، ان کو آسان ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ لگا دینا. ٹھیک ہے. اور نمبر دو، وہ لوگوں کو لڑائی اور جنگ کے ذریعے سے اللہ کی راہ سے روک لیتے، یعنی مار پیٹ کر کے سارا کچھ. اگر نیکسٹ ٹائم اگر ہوا تو اللہ کا منظور ہے تو اس کو ڈسکس فردر کریں گے کہ امت محمدی پہ اس آیت کی کیسے اپلیکیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسول والوں بالثواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔